الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے، جن کا مزار نوگزے پر ہے یہاں پر، فارسی کے سنسکرت کے بہت بڑے عالم تھے. سنسکرت زبان میں انہوں نے دینی کتابیں لکھی کیونکہ سنسکرت زبان کا دور تھا. سنسکرت زبان کا نیم بہت آتی ہے سنسکرت میں، آخر میں کیا آتی ہے؟ ہاں میں. چنانچہ اللہ نرادھار ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور سب اس کے کہ بھائی ہمارا آپ کا عقیدہ بھی تو یہی ہے، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، سب اس کے سامنے جھکتے ہیں. اور بھیا سیدھے سیدھے جھکو، بہت اچھی بات ہے، اور اگر سیدھے سیدھے نہیں جھکے تو ٹیڑھی انگلی کر کے اللہ جھکا لیتا ہے. ابے باولے، تجھے ہم نے دنیا میں اپنی یاد کے واسطے بھیجا، اپنے ذکر کے واسطے بھیجا، اپنے محبوب پیغمبر پر درود و سلام بھیجنے کے لیے بھیجا، قرآن پاک کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے بھیجا. تو ہم ہی سے غافل ہو رہے، مقصد زندگی بھول گیا، مقصد حیات کو بھول گیا. تجھے یہ مقصد وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے کبھی مت بننا. اور غافل کون کہلاتا ہے؟ جو اللہ کو بھول جائے اور دنیا کو اپنے اوپر غالب کرے. یہ روٹی ووٹی کون دیتا ہے؟ بولو کون دیتا ہے؟ ایمان سے صحیح کہتا ہوں کہ اگر ہر لقمے پر یا واجدو پڑھو گے کبھی اللہ آپ کو غریب نہیں کرے گا. بولو کرو گے کہ نہیں؟ ہر لقمے پر یا واجدو، لقمہ توڑتے وقت یا واجدو منہ میں رکھ لو تو اب یا واجدو نہیں، اب اس کو چباؤ، 32 مرتبہ چباؤ. بولو غربت پسند کرتے ہو یا بے احتیاجی پسند کرتے ہو؟ بے احتیاجی اللہ دینے والا بنائے رکھے، اللہ تعالیٰ دینے والا بنائے رکھے. پڑھ کے دیکھو یار، کتنے غریب تو جب سے میں نے نسخہ بتایا کہنے لگے میاں کاروبار بڑھیا چل رہا ہے، کھانے میں برکت ہو رہی ہے، ہاضمہ بھی درست ہو گیا. ارے ہاضمہ کس کے قبضے میں ہے؟ میدا جگر آتے کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں، کہ یہ کھانا کھا رہا ہے، لقمہ بنا رہا ہے، اور ساتھ میں جناب یہ مجھ خدا کو بھی یاد کر رہا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑھیا بات ہے. لیجئے، پیٹ بھی بھر رہا ہے اور روح کا پیٹ بھی بھر رہا ہے. روح کا پیٹ کیا چیز بھر رہے؟ یا واجبی، یا کھانے کے دوران. ویسے تو اور بھی اسماء الہی موجود نہیں ہے، یہ تو سمجھ کے مانا ہوئی. لیکن ایک بات اللہ تعالیٰ نے ابھی ذہن میں ڈالی، وہ یہ کہ لفظ اللہ جو ہے، کیا بہت غور سے سننے کی بات، لفظ اللہ بڑا پیارا نام ہے، بڑا پیارا نام ہے لفظ اللہ. اللہ نے اپنی ذات گرامی کے لیے اس لفظ اللہ کو چن لیا. کیا کر لیا؟ یہ لفظ اللہ بڑا پیارا نام. اللہ کی ذات پیاری ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، قرآن کریم میں کہا گیا، ادھر توجہ رکھیے، کہ اللہ کی ذات گرامی کے بارے میں تو ہم بحث کر نہیں سکتے، منع کیا گیا. ہمیں پتہ ہی نہیں کیسا ہے اللہ، اس کی قدرت کے نمونے دیکھ کر ہی ہم کام کر سکتے ہیں. اس نے فرمایا گیا اللہ کی ذات میں کبھی غور و فکر مت کرنا کہ وہ کیسا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے اندر غور کرنا. اس کو دیکھ کر سورج، چاند، آفتاب و مہتاب، ستارے، نجوم و کواکب، اشجار، احجار، نباتات، جمادات دیکھ کر اللہ کی صناعی اور اللہ کی کاریگری یاد آتی ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے. چنانچہ اللہ کا نام بھی بابرکت، اللہ کی ذات بھی بابرکت. دلیل دے دوں قرآن سے؟ ہاں دیکھیے سورہ رحمان کے آخر میں کیا ہے؟ سورہ رحمان کے آخر میں کیا؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. آپ کے رب کا نام بڑا بابرکت ہے. نام کے بارے میں گفتگو آئی نا، اسم کہتے ہیں نام کو، اسم کہتے ہیں نام کو، نیم. چنانچہ یہاں ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بابرکت ہے. اب جب نام بابرکت ہے تو قرآن سے ہمیں یہ بھی بتا دیجئے، قرآن سے بتا دیجئے کہ اللہ کی ذات بھی بابرکت ہے کہ نہیں. ارے بھائی جب نام بابرکت ہے تو ذات تو بدرجہ اولا بابرکت ہوگی. سنیے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر.
तबारकल्लज़ी, नाम का जिक्र नहीं, अल्लाह की जात का जिक्र है। बाबरकत है वो खुदा जिसके कब्जे कुदरत में तमाम बादशाहत है। या किसको बाबरकत कहा गया? जात को। नाम भी बाबरकत, तवज्जो, नाम भी बाबरकत, जात भी बाबरकत, कुरान भी बाबरकत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाबरकत। तो जिस घोड़े को छू लिया, सुस्त रफ्तार घोड़ा भी मोहम्मद के हाथ की बरकत से तेज रफ्तार हो गया। इतना सारा हाथ रखा। एक सहाबी के घोड़े पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हुई कि भाई मदीने में कोई दुश्मन हमला करना चाहता है। सुबह ही सुबह आपके पास घोड़ा नहीं था, तो एक सहाबी के घोड़े को आपने मुंतखब किया और कहा कि मुझे पता चला है कि मदीने मुनव्वरा पे कोई हमला करने वाला है, लिहाजा मैं बाहर जाकर मदीने मुनव्वरा की हुदूद और सीमाओं से बाहर जाकर देखना चाहता हूं कौन सा लश्कर किसने हिम्मत कर ली मोहम्मद के शहर पर हमला करने की। तो वो सहाबी बोले, सुनने की बात, या रसूलल्लाह मेरा घोड़ा बहुत सुस्त है। क्या है? और जो भी इस पर बैठता है ये सवार को गिरा देता है, सवार को ऐसे पलटी खा के गिरा देता है, कभी दाएं कभी बाएं। तो आपने फरमाया कि भाई मैंने आपसे घोड़ा मांगा है, आप तो मुझे अपना घोड़ा दे दे, बाकी बातें मुझ पर छोड़े, अल्लाह पर छोड़े। फरमाया कि या रसूल अल्लाह आप तो बहुत दूर निकलेंगे, आप इस घोड़े पर सवार मत होइए क्योंकि बहुत सुस्त है। फरमाया ला यार घोड़ा दे, घोड़ा दे। घोड़े पर बैठे तो बैठते क्या हुआ कि उसकी तो सुस्ती तेज रफ्तारी से बदल गई और वो तो ऐसा जैसे मियां हवाई जहाज भाग रहा है। मैं कहता हूं आप मुझे बताइए सवार कौन है इसका? सवार कौन है? अल्लाह का महबूब, अल्लाह का हबीब, मुस्तफा मुश्तबा, आयशा का शौहर, अज़वाज मुतहरात का बाबरकत शौहर, हमारा आपका प्यारा नबी, कि जिसकी जिंदगी के अंदर भी उसकी जात से बरकतें फूटती थी और आज मज़ारे पुरनवार से भी बरकतें फूटती हैं। वापस आ गए और आकर कहा कि तुम तो ये कहते थे, अरे मियां तुम तो ये कहते थे कि तुम्हारा घोड़ा यार बड़ा सुस्त रफ्तार है, बहुत होले 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 चलता है। अरे मैंने तो इसको हवा के झोंकों से भी ज्यादा तेज पाया। हवा के, ये सरकार के अल्फाज हैं, हवा के झोंकों से मैंने ज्यादा तेज पाया। और तुम कहते थे कि ये सवार को पलटकर गिरा देता है, मेरे सामने तो इसने कुछ नहीं किया, मैंने जिधर को इशारा किया उधर को ये भागता चला गया। ये किसकी बात बता रहा हूं? सरकार दो आलम। तो अल्लाह की जात कैसी होगी? मेरे मौला की जात कैसी होगी? मेरे अल्लाह की जात कैसी होगी? आपके अल्लाह की जात कैसी होगी? तमाम नबातात के रब की जात कैसी होगी? अजीब व गरीब, कोई मिसाल नहीं दे सकते, न आजब कह सकते हैं अल्लाह को, न अगरब कह सकते हैं, बेमिसाल जात जो हमारे वहमो ख्याल में नहीं आ सकती। ये हमारे वहमो ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं आए। अल्लाह ही जाने कि मुस्तफा का मर्तबा क्या है, अल्लाह ही जाने, हम बहस नहीं कर सकते। मैं तो एक ही बात कहा करता हूं ऐसी सूरत में कि खुदा अपनी खुदाई में बेमिसाल और मुस्तफा अपनी मुस्तफाई में बेमिसाल है। कोई जवाब नहीं मेरे मोहम्मद का। अब आप ये देखिए, जरा गौर फरमाइए और अंदाजा लगाइए कि अल्लाह भी बढ़िया, नबी भी बढ़िया, अल्लाह भी बढ़िया, नबी भी बढ़िया। अगर इन दोनों में से किसी को घटिया कह दोगे काफिर हो जाओगे, एकदम काफिर हो जाओगे। चुनाचे अजीब व गरीब बात जाफरी साहब बताऊं, आपकी बरकत से ये मजमून जहन में अल्लाह डालता है। सुनो, लफ्ज़े अल्लाह के अंदर कोई नुक्ता नहीं है। तवज्जो, बहुत गहरी बात अर्ज कर रहा हूं। लफ्ज़े अल्लाह में कोई नुक्ता नहीं,
جیسے آپ پڑھاتے نا الف خالی با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے، جیم کے پیٹ میں 1 نقطہ، ہا خالی، خا کے اوپر 1 نقطہ. بولو اللہ، لفظ اللہ کے اندر کوئی نقطہ ہے کوئی نقطہ؟ بتاؤ محمد کے اندر کوئی نقطہ ہے؟ بتاؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی نقطہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اسم گرامی احمد ہے. بتاؤ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں اللہ نے اپنے نام کے اندر کوئی نقطہ نہیں رکھا، اشارہ کرنے کے لیے کہ مجھ سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا تو اس کو فنا کر ڈالوں گا، اور میرے محمد سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا اس کو بھی فنا کر دوں گا. نہ کوئی میرے قریب نہ آوے تو پیار محبت سے آوے، میری رحمت لینے کے لیے آوے. اور آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کے اندر 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی نقطہ نہیں ہے تو یار مجھے دکھاؤ. محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے. ارے بھائی کلمے پہ غور کیا، لا الہ الا اللہ کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ کوئی نقطہ نہیں. اللہ نے کلمے کو بھی بے نقطے رکھا ہے، کلمے کو بھی. ہاں چنانچہ لفظ اللہ بڑا پیارا نام. قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں 2 مرتبہ لفظ اللہ آیا. کتنی مرتبہ؟ 22ویں پارے میں سورہ فاطر کا 3را رکوع، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. 2 مرتبہ لفظ اللہ آیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، آگے اللہ واللہ هو الغنی الحمید. کتنی مرتبہ آیا؟ 2 مرتبہ. قرآن کی ایک آیت مسلمانوں ایسی ہے، ایک ہی آیت کی بات کر رہا ہوں، کہ جس میں 3 مرتبہ لفظ اللہ آیا. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ لفظ اللہ آیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. 28ویں پارے میں سورہ حشر کا آخری رکوع. دیکھو 3 مرتبہ آیا ایک ہی آیت میں. کتنی؟ ایک آیت کی بات کر رہا ہوں میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آگے لفظ اللہ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، آگے لفظ اللہ، ان اللہ خبیر بما تعملون، آگے ان اللہ میں لفظ اللہ. ایک آیت ہے 3 مرتبہ. حافظوں کا اور قاریوں کا ذہن بھی نہیں پہنچا ہوگا اس پر. یہ سب شان کریمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی مسلمانوں ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں لفظ اللہ 4 مرتبہ آیا. کتنی مرتبہ؟ لفظ اللہ 4 مرتبہ. کیا قرآن کا نقشہ ہے. میں کہتا ہوں یار گھسو اس کے اندر، اس سمندر میں گھس جاؤ، اوپر اوپر اپنی کشتی میں تیراؤ، دیکھو یہ کیسا کلام ہے، بے مثال خدا کا بے مثال کلام ہے. 4 مرتبہ لفظ اللہ آیا. تیسرے پارے کی پہلی آیت سورہ بقرہ کے اندر دیکھیے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. دیکھنا قرآن انشاءاللہ 4 مرتبہ ملے. کتنی مرتبہ؟ ہاں. اور بھائی قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے
سننے ہیں پہلوان صاحب؟ قرآن پاک کی ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں 5 مرتبہ لفظ اللہ آیا. کتنی مرتبہ؟